حال جو ہمارے ملک کی چل رہی ہے نا جی، آج کل خاص طور سے جو الیکشن کے سلسلے میں ہو رہا ہے، تو پاکستان کی عوام کا مطالبہ ہے اور کچھ سیاسی جماعتیں بھی ہیں جو کہتی ہیں کہ متناسب نمائندگی کے تحت جو ہے نا وہ ملک میں الیکشن ہو، اور اس کا بہت بڑا فائدہ بھی ہے۔ سب سے بڑی فائدہ تو یہ ہے کہ سرمایہ دار طبقہ، جاگیردار طبقہ اور غلط قسم کے لوگ جو ہیں وہ پیسے کی بنیاد پر آگے آ جاتے ہیں اور ممبران اسمبلی بن جاتے ہیں۔ ایک تو وہ ختم ہو جائے گا، دوسرے جناب والا یہ ہے کہ الیکشن والے دن امن سکون ہوگا، کیونکہ ذاتی حیثیت میں کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا، لوگ جماعتوں کو ووٹ ڈالیں گے۔ اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ صرف جماعت کو ووٹ ڈلتا ہے، کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا۔ آگے جماعت کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ کس کو آگے اسمبلی میں بھیج دے اپنے ممبران کو منتخب کر کے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، کیونکہ کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہیں ہوگا، ورنہ ہمارے ملک میں الیکشن والے دن ایک عجب کشمکش کا دن ہوتا ہے۔ ادھر سے ٹریفک کا نظام درم برم ہو رہا ہوتا ہے، اور جناب بڑے بڑے جھگڑے، لڑائی، مار کٹائی، قتل و غارت گری تک ہوتی ہے، لوگ زخمی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہوئے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کر سکتے، تو اس سے ملک کے اندر بڑی ایک عجیب کیفیت بنی ہوتی ہے۔ تو جب کوئی ہوگا ہی نہیں تو اس کے بعد یہ ہے کہ بھئی ایسی پوزیشن بھی نہیں ہوگی، تو لہٰذا میں بھی اسی حق میں ہوں کہ متناسب نمائندگی سے الیکشن ہو، اور جو بھی کوئی جماعت کامیاب ہو اس کو تناسب کے حساب سے جو اس کی نسبت بنتی ہو اس حساب سے اس کو ممبران اسمبلی بھیجنے کی جو ہے نا اجازت دے دی جائے۔ وہ اپنے افراد میں سے اچھے جو ممبر ہوں گے انہیں وہ بھیجے گا، تو وہ پھر آگے، کیونکہ کسی ممبر کا کوئی پیسہ نہیں لگے گا، سب ممبر مفت میں جائیں گے اسمبلی کے اندر، تو وہ بات ختم ہو جائے گی 5 کروڑ لگایا تو 10 کروڑ کمائیں، وہ بات بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہر آدمی جو ہے وہ اپنا یعنی جماعت کے تحت پابند ہوگا، کوئی لوٹا کریسی نہیں بنے گی اس میں، تو کوئی لوٹے نہیں ہوں گے، ادھر ادھر نہیں جائیں گے، جو ادھر ادھر جائے گا اس کی رکنیت ختم ہو جائے گی آٹومیٹک۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہے، سب سے بڑی ایک اور اس کا فائدہ ہے کہ ووٹ کوئی بھی ضائع نہیں ہوگا۔ اس موجودہ نظام کے تحت تو ووٹ ضائع ہو جاتے ہیں، جیتنے والے کے بکس میں جو ہیں وہ 20-25% ہی ہوتے ہیں، باقی 70-80 جو ووٹ پرسنٹ ہیں وہ ہارے ہوئے بکسوں میں سے نکلتے ہیں، اور وہ ریجیکٹ ہو کے ایک سائڈ پر لگ جاتے ہیں۔ یعنی جسے کہتے ہیں ووٹ کو اہمیت دو، ووٹ کی عزت کرو، وہ جو کہتے ہیں ووٹ کا احترام کرو، ہر آدمی کی رائے کا احترام کرو۔ تو یہ صرف اسی وقت ہر آدمی کی رائے کا احترام ہو سکتا ہے کہ جب آپ متناسب نمائندگی کے تحت کریں، کیونکہ اس میں کوئی ووٹ ضائع نہیں ہوتا، ہر ووٹ کی گنتی ہوگی، ہر ووٹ جو ہے اپنی جماعت کے پاس جائے گا، اور اس کو جتنا ملے گا اس کے مطابق وہ اس میں بھیج دیں گے۔ اور سب سے بڑا جو اس میں یہ طریقہ ہے کہ کچھ جائز ناجائز طریقے بھی جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے۔ جو ممبران اسمبلی، اب دیکھیں الیکشن آ رہا ہے، بوریوں کے منہ کھل جائیں گے، بوریوں کے منہ کھل جائیں گے، جنہوں نے الیکشن لڑنے ہیں انہوں نے بے بہا پیسہ جو ہے نا وہ لگانا ہے، اور پھر اس سے دگنا تگنا چوگنا ٹرپل کر کے تو اس کو جناب لینا ہے۔ جب پیسہ ہی نہیں لگے گا، کوئی بینر نہیں ہوں گے، کوئی گاڑیاں نہیں چلیں گی، کوئی اشتہار بازی نہیں ہوگی، تو یہ سارے پیسے ملک کے بچیں گے، لوگوں کے بچیں گے، اور سکون امن والا الیکشن ہوگا۔ تو میرا مطالبہ گورنمنٹ سے یہی ہے، چیف جسٹس صاحب سے ہے، صدر پاکستان سے ہے، وزیر اعظم صاحب سے ہے کہ یہ جو متناسب نمائندگی کا طریقہ ہے اس کو اختیار کیا جائے۔ اس سے بڑا ملک میں امن ہوگا اور بہت یعنی سکون ہوگا، اور اسمبلیاں توڑنے والا چکر بھی جو ہے وہ نہیں ہوگا اس میں، جو اب موجودہ صورتحال جو بنی ہوئی ہے، یہ یعنی انتہائی گمبھیر قسم کی صورتحال ہمارے ملک کی اس وقت بن گئی ہے، اور اس وقت ہمارے ملک کو بہت سخت ضرورت ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ اچھے طریقے سے ہوں، اور ورنہ تو یہ جو الیکشن سے جو اب 3 پارٹیاں ہیں جو جناب اعلیٰ آپ کی نون لیگ ہے، آپ کی پیپل پارٹی ہے، آپ کی جناب تحریک انصاف ہے، یہ آئیں گی تو پھر ایسے ہی ہوگا، وہ اس کو نہیں مانے گا، وہ اسے نہیں مانے گا، اور یہ مسئلہ خراب ہوتا رہے گا، اور انہوں نے کرنا بھی کچھ نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اچھا جی، خدا حافظ۔ رانا جاوید احمد راولپنڈی سے بول رہا ہوں، شکریہ جی۔